بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفقا محترم، آج 27 رمضان المبارک ہے اور ہم آیت نمبر 97 سے جو ہمارے ہاں قرآن حکیم ہے ان میں 18 صفحہ اور آیت نمبر 97 یہاں سے ہم چل رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ من کان عدوا لله وملائکته ورسله وجبریل ومیکالا فإن الله عدو للكافرين۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون۔ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قل، یہ قال یقولو سے فعل امر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہنا، اعلان کرنا، کسی چیز کا جو تقاضا ہو، جس طرح آگ کا تقاضا جلانا ہے، پانی کا تقاضا نشیب کی طرف بہنا اور پیاس کو بجھانا ہے، تو کسی چیز کا جو طبعی تقاضا ہے اس کا اظہار کرنا، یا زبان سے کسی چیز کا اعلان کرنا، یا یعنی کسی بھی عضو کا جو فعل ہے اس کے لیے بھی قول کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو قل، اعلان کیجئے، ڈنکے کی چوٹ یہ بات کہہ دیجئے، من کانا، کہ جو کوئی ہے یا ہو یا ہوگا، عدوًا، دشمن، جو کوئی دشمن ہے یا ہو، لجبریل، لے کا معنی تک کے لیے، اور جبرائیل، پس جو کوئی دشمن ہو جبرائیل کا، تو یہاں آگے ہے ہوا کرے، ہوتا رہے، کچھ فرق نہیں پڑتا، جو کوئی دشمن ہو جبرائیل کے لیے تو ہو جائے، ہوا کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بلا شبہ فإنہ، بلا شبہ یہ وہ جبرائیل ہی ہے کہ نزلہ، کہ اس نے اتارا ہے اس قرآن کو
علی قلب کا آپ کے دماغ پر، باذن اللہ، اور اس کا یہ اتارنا آپ کے قلب اطہر پر اپنے طور پر نہیں بلکہ آپ کے رب یا اللہ کے ٹھہرائے ہوئے قانون کے نتیجے میں، یا اس کی اذن سے، اس کے ٹھہرائے ہوئے قانون سے، اور وہ جو نازل کیا ہے یا اتارا ہے اس نے آپ کے دل یا دماغ پر، اس کا حال یہ ہے، ایڈوربیل کلاس، حال یہ ہے مصدقاً سچ کر دکھانے والا، لما بین یدہ ان پیشین گوئیوں کو، اس کلام کو جو اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے اتارا، جو پیشگی پہلے سے موجود ہے، سچ کر دکھانے کے ساتھ ساتھ وہدا، رہنمائی عطا کرنے والا، وبشرا، اور کامیاب ہونے کی بشارت سنانے والا، کن کے لیے؟ للمؤمنین، ان کے لیے جو امن میں آنا چاہیں، ہر طرح کے خوف اور خطرات سے محفوظ ہونا چاہیں۔ اور فرمایا من کانا، اور جو کوئی دشمن ہو، للہ، اللہ کا، و ملائکتہ، اور کائناتی قوتوں کا، و رسولہ، اور اس کے رسولوں کا، اللہ کے رسولوں کا، اور بالخصوص ملائکہ میں سے جبرائیل کا دشمن ہو یا میکائیل کا، تو بلا شبہ اللہ، فإن اللہ، تو بلا شبہ اللہ، عدو، دشمن ہے، للکافرین، ایسے نافرمانوں کا، وَلَقَدْ، اور بلا شبہ، انزلنا، اتاری ہم نے، الیکا، آپ کی جانب، آیات، نشانیاں، احکام، ہدایات، بینات، دو ٹوک، واضح، کلیئر کٹ، بلا شبہ ہم نے آپ کی جانب دو ٹوک اور واضح احکام، ہدایات نازل کیے، وما یکفر بہا، اور نہیں انکار کرتا ان واضح احکام کا، اور ان واضح احکام کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، الا الفاسقون، سوائے بد عہدوں کے، بد عہد اور بے وفا ہیں جو اس کا انکار کریں گے، کوئی عہد والا، وفا والا ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور ایسے جو انکار کرنے والے ہیں، بد عہد، بے وفا، خاص طور پر یہود، ان کے حوالے سے فرمایا آوا، کیا یہ حقیقت نہیں کہ کلما، جب کبھی، عاہدوا، وہ معاہدہ کرتے ہیں، عہدن، کوئی بھی معاہدہ کرنا، جب کبھی بھی وہ کسی سے معاہدہ کرتے ہیں، یا جب کبھی انہوں نے اللہ کے ساتھ یا اپنے وقت کے رسول کے ساتھ جب کبھی انہوں نے کوئی معاہدہ کیا، نابازہ، پس پش ڈال دیا اس معاہدے کو، فریق منہم، ان کی قیادت کرنے والی جماعت نے، فریق جو الگ تھلگ ہو کر اپنے آپ کو رکھے اور دوسروں کی امامت و رہنمائی کا مدعی ہو، تو ان میں ہمیشہ ان کے رہنما، قائدین، اہل سیاست ایسے رہے ہیں کہ جو اس عہد کو پس پش ڈالتے رہے، بل اکثرہم لا یؤمنون، اور ان کی اکثریت کا تو یہ حال ہے کہ وہ اس عہد و پیمان پر ایمان ہی نہیں رکھتے، وہ اس عہد و پیمان کو مانتے ہی نہیں۔ ولما جاءہم، اور جب آئے ان کے پاس، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، من عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، مصدقون، سچا کر دکھانے کے لیے، لما معہم، ان پیشین گوئیوں کو یا اس چیز کو جو ان کے پاس پہلے سے چلی آ رہی تھی، تو نابزہ، پس پش ڈال دیا، فریق منہم، ان میں جو قیادت کرنے والا گروہ ہے ان میں سے، کہ جو کتاب دیے گئے تھے، کیا چیز انہوں نے پس پش ڈال دی؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو جس پر ان کا ایمان تھا۔ کہاں ڈالا؟ وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب ان کی حالت یہ ہے کہ گویا انہیں کتاب الہی کا علم ہی نہیں ہے۔ یہ جو آیات ہیں رفقا محترم، یہاں ان پہ گفتگو کرتے ہیں، پھر آگے چلیں گے۔
ان میں سب سے پہلے رفقائے محترم جو یہ الفاظ آئے ہیں کہ کل من کان عدو لجبریل، ان سے کہو کہ جو کوئی دشمن ہے جبرائیل کا تو ہوا کرے۔ تو یہ جو یہود تھے ان کا یہ تصور تھا کہ یہ جبرائیل جو اللہ کا فرشتہ ہے یہ ہمارے اوپر عذاب لانے کا باعث ہے، جب کبھی ہمارے اوپر عذاب آیا ہے تو وہ عذاب اس جبرائیل کے توسط سے آیا ہے، اور اسی جبرائیل نے قرآن اتارا ہے بقول قرآن، تو ہو نہ ہو یہ ہمارا دشمن ہمیں غارت کرنے کے لیے اس نے بنو اسماعیل میں عربوں میں ایک شخص کو رسول کھڑا کر دیا ہے، کیونکہ پہلے ہی ہمارا یہ جدی پشتی دشمن تھا، تو اس جدی پشتی دشمن نے ایک اور دشمنی کی، اور اس دشمنی کے نتیجے میں اس نے ہمارے مخالفین میں یعنی ہم سے اینٹی، ہم سے ہٹ کر جو بنو اسماعیل ہے، یعنی ہمارے جو چچا زاد بھائی ہیں، چچیرے بھائی، ان کے اندر اس نے وہ آخری نبی کو لا کھڑا کیا۔ تو چونکہ یہ اقدام جبرائیل کا ہے اس لیے اس میں ہماری دشمنی، اس کی جو سابقہ تاریخی دشمنی ہے اس کا اظہار ہوا ہے، اس لیے ہم اسے نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بات یہ ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ وہ جبریل جو ہے وہ تو ایک کارکن ہے، وہ تو ایک کارندہ ہے، اس کی حیثیت تو ایک ٹول کی ہے، وہ اپنے طور پر تو کوئی کام کرنے کا مجاز نہیں ہے، اس کی حیثیت تو ایک انسٹرومنٹ کی، آلے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا، اللہ کے ٹھہرائے ہوئے قانون کے تحت اس نے ایک کام کیا، تو اگر یہ کوئی دشمنی کی بات ہے تو یہ تو اللہ کے ساتھ دشمنی ہے، کیونکہ جبرائیل اپنے طور پر تو کوئی کام نہیں کرتا، وہ تو جو کام اس نے کیا ہے تو اللہ کے حکم سے، اجازت سے، قانون سے اس نے کیا ہے، تو اگر یہ دشمنی ہے تو یہ دشمنی تو اللہ کے ساتھ ہوئی نہ کہ جبرائیل کے ساتھ۔ تو جبرائیل اپنے طور پر مختار کل نہیں ہے کہ جو چاہے کرے، تو فرمایا کہ اس نے نازل کیا، اتارا اس قرآن کو آپ کے قلب اطہر پر اللہ کے حکم سے، اجازت سے، قانون سے۔ اس میں رفقائے محترم دو باتیں اہم ہیں۔ ایک تو یہ جو قرآن کا نزول ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ آپ کے کانوں پر نہیں ہوا، یعنی یوں نہیں فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ سَمْعِكَ، کہ یہ آپ کے کانوں پر قرآن کا نزول نہیں ہوا، یعنی قرآن آپ کے کانوں نے نہیں سنا، یعنی قرآن عَلَىٰ سَمْعِكَ نہیں کہہ رہا، عَلَىٰ قَلْبِكَ۔ قلب جو ہے یہ مائنڈ، برین، تو مائنڈ یا برین جو ہے اس کا سننا اس طرح نہیں ہوتا جس طرح کانوں کا سننا ہوتا ہے۔ اس ضمن میں قرآن حکیم نے ایک امتیاز قائم کیا ہے، وحی رحمان اور وحی شیطان کے مابین۔ سورہ شعراء جو ہے یہ 26ویں سورہ رفقا محترم، یہ 450 صفحہ غالباً، چار سو 50 صفحہ اور آیت 221 حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، ہم تمہیں بتائیں کہ شیاطین کا نزول کن پر ہوتا ہے؟ کیا ہم بتائیں، حل انبئکم، کیا ہم تمہیں بتائیں، علی من، وہ کون ہوتے ہیں، تنزل الشیاطین، کہ شیطان نازل ہوتے ہیں ان پر۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے نعوذ باللہ
یہ کسی شیطان نے یعنی اس کو اتارا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم تمہیں بتائیں علامن وہ کون ہیں کہ جن پر شیاطین اترتے ہیں۔ فرمایا تنزل علی کل افاق اسیم یلقون السمع واکثرهم کاذبون۔ تو یہ شیاطین اترتے ہیں کس پر اترتے ہیں؟ علی کل افاق اسیم۔ افاق کا معنی ہوتا ہے جھوٹ گھڑنے والا، یعنی جو پیشہ ور ہو اور اس کا کام ہی جھوٹ گھڑنا ہے، فیبریکیشن، یعنی وہ انسانوں پر جھوٹ گھڑتا ہے، بھائی بندوں پر جھوٹ بڑھتا ہے، ایک دوسرے پر، یعنی جھوٹ کے سوا اس کی زندگی میں کہیں صداقت نہیں ہوتی، ہر جگہ جھوٹ کے سوا اس کے پاس نہیں ہوتا کچھ بھی۔ نمبر 2 اسیم، اس کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ ایک گنہگار کی زندگی ہوتی ہے، جھوٹا ہے اور مزید برآں زندگی گناہوں سے، یعنی شراب سے، یعنی چوری، ڈاکہ، زنا، فسق و فجور کی جتنی علامات ہیں وہ ساری کی ساری اس میں پائی جاتی ہیں، یعنی چھٹا ہوا بدمعاش ہوتا ہے اور پیشہ ور جھوٹا ہوتا ہے، اس کے اوپر ان شیاطین کا نزول ہوتا ہے۔ یعنی جس شخص کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ اس پر شیاطین نازل ہوتے ہیں، تو اس کا کریکٹر دیکھو، اس کا کردار دیکھو، آج تک کہیں تم نے اس کی زندگی میں جھوٹ پایا ہے؟ یا اس کی زندگی میں کسی انسان کے بارے میں کوئی ظلم ہو، استحصال ہو، کسی انسان پر اس نے کوئی یعنی بہتان تراشا ہو، کسی انسان کا اس نے حق مارا ہو؟ تو فرمایا کہ وہ شیاطین تو اترتے ہیں ہر گنہگار، نافرمان اور فریب اور جھوٹ کرنے والے پر، اور مزید برآں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ یلقون السمع، یہ القاء السمع کہتے ہیں کان کسی طرف لگانا، یعنی وہ تو ہمیشہ کان لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، اور اکثرہم کاذبون، وہ کان لگاتے ہیں کسی طرف اور ان کے کانوں میں کچھ آوازیں ڈال دی جاتی ہیں، اور ان آوازوں کے اندر مزید کچھ ہیں جی 4 باتیں ان کے ذہن میں آتی ہیں، اور 4 باتیں اور اس میں شامل کر کے وہ مقفع مسجع عبارت بنا دیتے ہیں۔ یعنی یہاں میں نے کہنا یہ تھا کہ یہاں آیا ہے یلقون السمع، یہ ہے القاء سمع، یعنی جو شیطانی افکار و تصورات ہوتے ہیں ان کا تعلق ہوتا ہے کانوں کے ساتھ، یعنی مطلب یہ ہے کہ کسی کی طرف توجہ لگانا، کوئی افواہ کان میں پڑ جائے، کوئی دوڑتا ہوا ادھر ادھر سے اڑتا ہوا کوئی مقفع مسجع عبارت آ جائے اور اس کے اندر مزید 4 ادھر ادھر کی چیزیں شامل کر کے آگے پھیلا دی جائیں۔ لیکن یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے اس میں یہاں بھی قرآن حکیم نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ نازل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، وہاں جبرائیل کہا ہے، اور یہاں ایک 449 بلکہ 448 صفحے کا جو آخر ہے آیت 192 192 وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بلا شبہ یہ قرآن تو تنزیل ہے، اس کا اتارا جانا ہے رب العالمین، رب العالمین کی جانب سے، اور نازل بہ الروح الامین، اور لے کر اترا ہے اسے، اس قرآن کو، ایک روح جو امن سے مالا مال ہے، سراپا امن ہے۔ اب یہاں وہاں اس کو کہا ہے جبرائیل، اور یہاں کہا ہے الروح الامین، الروح الامین، اور آگے فرمایا ہے علی قلبک، علی قلبک، یعنی وہ آپ کے قلب پر،
یعنی قلب جہاں بھی قرآن میں آیا ہے نا، قلب بمعنی ہے مائنڈ، یعنی قرآن کا جو نزول ہے وہ مائنڈ پر ہوا ہے، مائنڈ پر. اور یہ جو شیطانی القاء ہوتا ہے اس کا تعلق کانوں کے ساتھ ہے. اور یہ جو روح الامین آپ کے قلب پر اس قرآن کو لے کر آیا ہے، کیوں؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ ہو جائیں ان میں جو اللہ کی طرف سے وارننگز کرتے ہیں، انذار کرتے ہیں، آگاہ کرتے ہیں آنے والے خطرات سے. اور پھر فرمایا کہ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ کوئی آئیڈیاز آپ کے دل یا دماغ میں آ گئے ہوں اور آپ نے ان کو جامہ پہنا دیا ہو اپنی طرف سے، یعنی فکر اور تصور عالم بالا سے ہو اور الفاظ اس کو آپ نے پہنائے ہوں. جس طرح بعض لوگوں کا خیال ہے کہ قرآن کے الفاظ تو رسول کے ہیں اور جو تصورات ہیں، آئیڈیاز ہیں، وہ من جانب اللہ ہے، الفاظ اللہ کے نہیں ہیں. الفاظ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت ناطقہ جو ہے، قوت جو نطق جو ہے، اس نے تراشے ہیں، تلاش کیے ہیں، عربی زبان کا جامہ انہیں پہنایا ہے. لیکن افکار، تصورات، آئیڈیاز وہ من جانب اللہ ہے. لیکن قرآن اس کی نفی کرتا ہے، فرماتے ہیں بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ الفاظ رسول نے گھڑے ہیں، تلاش کیے ہیں اور افکار و تصورات اللہ نے دیے، بلکہ فرمایا بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. یہ قرآن بما الفاظ کے نازل ہوا ہے، یعنی قرآن بما لفظ کے، لفظ اور معنی دونوں من جانب اللہ ہیں، دونوں اس زبان میں ہیں جو عربی ہے، اور عربی بھی نتری ہوئی، صاف، واضح، کلیئر کٹ، جس میں کوئی ابہام نہیں، ایمبیگوٹی نہیں، کسی حوالے سے کوئی پیچیدگی نہیں. تو یہاں پر ایک اہم نقطہ جو ہے وہ ہے کہ جو وحی ہے اس کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، اذن کانوں کے ساتھ نہیں ہے. اس سے پھر آگے ایک اساسی فرق قائم ہوگا. اسی ضمن میں ایک اصولی بات ہم سورہ قاف 50ویں سورہ رفقہ محترم 50 سورہ قاف، اس میں ایمان والے افراد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا ہے. یہ 37ویں آیت 622 صفحہ سورہ 50، 37ویں سورہ 50 37 622 صفحہ. فرماتے ہیں ان فی ذالک لذکرا، بلا شبہ اس قرآن میں، بلا شبہ اس قرآن میں لذکرا ضرور یاد دہانی ہے، یاد دہانی ہے. کس کے لیے؟ لمن کان لہو قلب، ہر اس انسان کے لیے جس کے پاس قلب ہے. یعنی قلب سے مراد وہ خون کا لوتھڑا نہیں ہے جو پمپ کر رہا ہے یا خون پہنچا رہا ہے، کیونکہ وہ تو ہر انسان کے پاس ہے فزیکل. یہاں قرآن کہتا ہے کہ اس قرآن میں لذکرا یاد دہانی ہے. کس کے لیے؟ لمن کان لہو قلب، کہ جس کے پاس قلب ہے. یعنی خون کا لوتھڑا، وہ جو خون کا ٹکڑا ہے یا گوشت پوست کا جو دل ہے، وہ تو ہارٹ جسے ہم کہتے ہیں، وہ تو ہر آدمی کے پاس ہے. اس پر شرط لگانے کی ضرورت نہیں تھی. لمن کان لہو قلب، کہ جس کے پاس قلب ہے. او القی السمع، یا جس کی یہ عادت ہے کہ وہ حقائق سننے کے لیے ادھر ادھر کان بھی لگائے حقائق سننے کے لیے. وَهُوَ شہید، اور جب وہ کان لگائے تو وہ پوری طرح ہوشیار ہو، بیدار ہو، شہید ہو. اب یہاں پر قرآن حکیم نے قلب کا لفظ اس دل کے لیے استعمال نہیں کیا جو طبعی طور پر ہر انسان کے پاس ہے. اسی طرح ایک اور مقام ہم دیکھتے ہیں سورہ الحج
22ویں سورہ آیت نمبر 46 صفحہ 404 صفحہ 404 آیت 46 404 صفحہ سورہ الحج 22-46 افلم یسیروا فی الارض، کیا زمین میں انہوں نے گھوم پھر کر نہیں دیکھا؟ افلم یسیروا فی الارض، کیا زمین میں انہوں نے سیر نہیں کی، گردش نہیں کی؟ اگر یہ زمین میں گھومتے پھرتے فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ، اگر یہ ایسا کرتے تو ان کو ایسے قلوب حاصل ہو جاتے۔ اب یہ گویا کہ سیر کرنا یعنی کائنات کا مطالعہ اور مشاہدہ کرنا، اس کائنات کے مطالعے اور مشاہدے کے نتیجے میں ان کے پاس قلوب پیدا ہوتے۔ کیسے قلوب؟ یعقلون بہا، کہ جن قلوب کے بعد یہ عقل و بصیرت سے کام لے سکتے، او آذان، یا اس کے نتیجے میں ان کو ایسے کان ملتے، یسمعون بہا، کہ جن سے یہ حقائق کو سن سکتے۔ اور آگے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں کبھی اندھی نہیں ہوتی، آنکھوں میں اندھا پن نہیں ہوتا، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بلکہ فرمایا کہ وہ قلب اندھے ہوتے ہیں کہ جو انسان کے صدر مقام پر ہیں، فی الصدور، یہ گویا قلب جو ہے وہ انسان کا وہ مقام ہے جہاں سے وہ احکام صادر کرتا ہے، یعنی کنٹرولنگ اتھارٹی، یعنی قلب وہ صدر مقام ہے انسان کا کہ جہاں سے وہ کسی چیز کے حق یا باطل کے، غلط یا صحیح کے فیصلے کرتا ہے، جو کہتا ہے میں یہ مانتا ہوں، میں نہیں مانتا، یہ میرے لیے جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ تو یہ جو قلب ہے وہ دوسرے لفظوں میں یہ نمائندہ ہے کل ذات انسانی کا، کل ذات انسانی کا۔ تو یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلی بات ہمارے سامنے آتی ہے آیت نمبر 97 میں سورہ البقرہ میں، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، کہ یہ آپ کی ٹوٹل پرسنالٹی پر، کل ذات پر، ذات کے کل وجود پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح الامین کے ذریعے سے اس قرآن کو آپ کے قلب اطہر پر اتارا ہے۔ اب یہ جو قرآن آپ کے قلب اطہر پر اترا ہے، جس کے یہاں فرمایا اوصاف یہ ہیں ہدم و بشرا للمؤمنین، کہ اس میں ہدایت و رہنمائی ہے اور اس میں بشارات ہیں ان کے لیے جو امن میں آنا چاہیں۔ اس ضمن میں ایک اور مقام میرے اور آپ کے حوالے سے خصوصی اہمیت کا حامل ہے، 16:102 سورہ النحل، سولہ 102 335 صفحہ 335 صفحہ 102 آیت سورہ النحل، قُلْ نَزَّلَهُ روح القدس، یعنی وہاں 26 سے 192 میں الروح الامین، اور یہاں سورہ البقرہ کی آیت 97 میں جبریل، اور یہاں فرمایا قُلْ نَزَّلَهُ، کہو کہ اس قرآن کو اتارا ہے ایک روح نے، جس روح کا وصف کیا ہے؟ القدس۔ قدس قادہ سا، میں نے عرض کیا تھا کہ مین جو واٹر ورکس کا نظام ہے، وہاں سے چھوٹی چھوٹی نالیوں میں پانی لے جانا وہاں تک جہاں تک کہ آپ کے کھیت کا وجود ہے، یعنی کھیت کا آخری سرا بھی ہے، تو وہاں پر مرکز سے یا مین جو پانی کا نظام ہے وہاں سے اس کو سیراب کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی نالیاں دور تک لے جانا، کہ کیونکہ وہاں کھیتیاں ہیں اور ان کو سیراب کرنا ہے۔ تو یہ جو روح القدس، روح کا معنی ہے زندگی،
اور القدس کا معنی ہے دور تک ساتھ دینے والی زندگی، ابد کا ساتھ دینے والی زندگی، قیامت تک ساتھ چلنے والی زندگی۔ تو روح القدس یہ قرآن حکیم کی جو تعلیمات ہیں ان کا ایک باطنی پہلو ہے، یعنی یہ قرآن کا ایک دوسرا پہلو ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی رکھی ہے، اور وہ زندگی جو ہے وہ دور تک، یعنی یہاں سے شروع ہو کر حشر، نشر، قیامت، جنت، عبدالآباد کی زندگی جو ہے اس کا یہ باعث بننے والی ہے۔ تو یہ روح ہے جو دور تک ساتھ دینے والی ہے، اور وہ تیرے رب کی طرف سے یہ نازل ہوا ہے، اور اس میں حق کی حق ہے، بالحق، حق سے بھرا ہوا۔ اور یہ نازل کیوں ہوا ہے رفقا محترم؟ یہ روح الحق، روح القدس کلام الہی لے کر آپ کے قلب اطہر پر کیوں نازل ہوا ہے، یا یہ قرآن کیوں نازل ہوا ہے؟ یہ ہے مقصود، یعنی مقصود کی طرف ہماری توجہ جانی چاہیے۔ مقصود کیا ہے؟ لے یثبت الذین آمنوا، مقصود یہ ہے اس سے کہ جو ایمان لائیں ان کو ثبات عطا کیا جائے، استحکام عطا کیا جائے، کنسولیڈیٹ کیا جائے، ان کے پاؤں جمائے جائیں۔ یعنی قرآن کا نزول اس لیے ہوا ہے رفقا محترم کہ میرے اور آپ کے پاؤں زمین پر جم جائیں، امت مسلمہ پاؤں اس کے جم جائیں زمین پر۔ اور آگے فرمایا وَہُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور جن ایمان والوں کے پاؤں جمے زمین پر ان کو مزید بشارت یہ ہو کہ ان کو منزل کی رہنمائی بھی ملے گی، ہدا، اور منزل تک پہنچنے کی بشارات بھی عطا ہوں گی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ للمسلمین، جو اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیں۔ یعنی منزل تک پہنچنے کے لیے لازم ہے کہ جو میر کارواں ہے اس کے ہم اپنے آپ کو ماتحت کر دیں، اور جو منزل بتائی گئی ہے اس کی طرف رواں دواں ہو جائیں۔ اور اگر میر کارواں کی بات نہ مانیں یا راستے میں بیٹھے رہیں تو منزل تک تو نہیں پہنچیں گے۔ تو یہاں پر ہمیں جو فکر یا اساسی نقطہ عطا ہوا وہ یہ کہ قرآن سے ہمیں اور آپ کو، امت مسلمہ کو ثبات ملنا چاہیے، استحکام ملنا چاہیے، تمکن ملنا چاہیے۔ اور اس کا ایک نقشہ جو ہے رفقا محترم وہ اس سے ایک سورت چھوڑ کر پچھلی سورہ جو ابراہیم ہے اس کی آیت نمبر 25 میں ہم یوں دیکھتے ہیں، یہ صفحہ ہے 311، یہ 25 سورہ آیت سورہ ابراہیم 311 صفحہ۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اے مومن، کیا تو نے کبھی غور کیا ہے؟ الم ترا، کیا تو نے کبھی دیکھا ہے؟ لفظی ترجمہ ہے کیا تو نے کبھی دیکھا ہے، لیکن یہ رعا اردو میں ہم کہتے ہیں رائے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ رائے۔ تو رائے بھی جو ہے یہ رویت سے، رویت، اوپینین۔ تو یہ رائے قائم کرنا عقلی حوالے سے، آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھنا یا دل دماغ کے ذریعے کسی چیز کو دیکھنا۔ تو دل دماغ کے ذریعے جو چیز دیکھی جائے اسی کو ہم کہتے ہیں رائے، غور و فکر۔ الم ترا، اے مومن، کیا تو نے کبھی غور و فکر کیا ہے؟ یہ وہ مقامات ہیں رفقا محترم جہاں ہر انڈیویجول کو قرآن اپنا مخاطب بتاتا ہے۔ الم تراؤ جمع کا صیغہ نہیں بتایا، گویا کہ ہر مومن جو ہے وہ مکلف تھا، اس بات کا پابند تھا کہ وہ غور و فکر کرتا۔ لیکن بڑے بڑے عمائدین نے، اکابر نے، اسلاف نے، رہنماؤں نے غور و فکر کرنا بند کر دیا ہے، تو عام آدمی بیچارہ کہاں غور و فکر کرے گا؟ تو اے مومن، کیا تو نے غور و فکر نہیں کیا؟ کس بات پر؟ اس بات پر کہ کیف ضرب اللہ مثلا، کہ کس طرح تمثیل بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی تمثیل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت سمجھائی ہے تمہیں۔ وہ تمثیل کس چیز کی ہے؟ مثلا کلمۃ طیبہ، طیب کلمہ، طیب کا معنی ہوتا ہے سوٹیبل، مناسب۔
کلمہ آئیڈیالوجی کو کہتے ہیں. آئیڈیالوجی کو سوٹیبل، اسٹرانگ، متناسب آئیڈیالوجی کو اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کشجرۃ طیبہ، ایک طیب درخت کے ساتھ. کیسا طیب درخت رفقائے محترم؟ اصلھا ثابت، کہ جس کی جڑ جو ہے یا جڑیں جو ہیں وہ تو پاتال میں اتری ہوں، کہ جڑیں اس کی بہت گہرائی میں اتری ہوئی ہیں، کہ دور نیچے جا کر وہ صاف ستھرا پانی حاصل کریں، پانی کے نیچلے ریسورسز جو ہیں وہاں سے ان کو نشو و نما کے لیے پانی مل رہا ہو. اور مزید فرمایا وَفَرُعُهَا فِي السَّمَاءِ، اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ انتہائی طور پر اونچائی میں ہو. تو یعنی جو آلودہ ماحول ہے وہاں کی وہ آکسیجن نہ لیں، بہت اونچائی پر وہ ہیں کہ وہاں سے صاف ستھری ہوا لیں، اور گہرائی میں اتر جانے کی وجہ سے صاف پانی لیں. تو جن کو پانی گہرائی کا صاف اور شیریں پانی ملے اس درخت کو، اور اونچائی پر جو ہونے کی وجہ سے ان کو صاف ستھری ہوا، آکسیجن اور روشنی ملے، تو اس درخت کا حال کیا ہوگا؟ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، ایسا درخت اس کی شان یہ ہے کہ وہ اپنا پھل دیتا ہے ہر زمان اور ہر مکان. یہ قرآن کی شان ہے. یعنی قرآن کسی زمانے کا یا کسی مکان کا پابند نہیں ہے، نہ ہے زمانہ مکان، لا الہ الا اللہ. زمان و مکان کا قرآن پابند نہیں ہے. کوئی زمانہ کیوں نہ ہو، 1400 سال پہلے کا ہو یا آج کا ہو یا 1400 سال بعد کا زمانہ ہو، جس زمانے میں بھی قرآن کو یعنی انفورس کیا جائے گا، اس پر چلا جائے گا، اس پر محنت کی جائے گی، تو تؤتی اکلھا، یہ اپنا پھل دے گا ہر زمان اور ہر مکان. یہ گویا سدا بہار درخت ہے، اس کے لیے خزاں نہیں ہے. اللہ کے ٹھہرائے ہوئے قانون کے تحت وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اور اللہ حقائق تمہیں مثالوں کے ذریعے سمجھا رہے ہیں لوگوں کو، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ قرآن سے فیض یاب ہو سکیں. اور اب ایک دوسری مثال اس کے برعکس فرمایا، جو خبیث کلمہ ہے اس کی مثال ایک خبیث درخت کی طرح ہے. ایسا درخت نجتثت من فوق الارض، جو زمین کی صرف اوپر کی سطح پر اس کا پھیلاؤ ہو، ما لہا من قرار، جس کی کوئی جڑ اول تو ہو ہی نہ، اور اگر ہو بھی تو بہت یعنی اوپری سطح پر، نیچے گہرائی میں نہیں اتری ہوئی. اس کو آپ پکڑ لیں تو فوراً باہر آ جائے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رفقائے محترم، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. فرمایا پس اللہ تعالیٰ ثبات و استحکام عطا کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائیں گے، یعنی اہل ایمان، مومن، اصحاب رسول اول درجے میں. تو اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کے پاؤں جما دے گا. کس کے ذریعے پاؤں جمیں گے ان کے رفقائے محترم؟ بالقول الثابت، اللہ کے اس قول کی بنیاد پر جو خود ثابت ہے، یعنی جو ہمیشہ رہنے والا ہے. تو اللہ اپنے ہمیشہ رہنے والے، نہ مٹنے والے کلام قرآن پاک کے توسط سے اس کے طفیل، اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں ایمان والوں کو ثبات عطا کرے گا، استحکام عطا کرے گا، تمکن، خلافت، سب چیزیں عطا ہوں گی. اور یہ جو کچھ ثبات، استحکام، قوت، طاقت عطا ہوگی کہاں؟ مرنے کے بعد نہیں. فرمایا رفقائے محترم فی الحیات الدنیا، یہ سب چیزیں ان کو حیات دنیا میں عطا ہوں گی. اور فرمایا وفی الآخرہ، جو کچھ حیات دنیا میں ہوگا یہی کچھ حیات آخرہ میں بھی ہوگا. وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور جو ظالم ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی رکاوٹوں کو ناکام کر دے گا. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ یہ سب کچھ کر دکھائے گا. ناممکن ہے کہ اللہ اپنے کلام پر چلنے والوں کو ثبات و استحکام عطا نہ کرے، یہ ہو کر رہے گا.
تو قرآن تو آیا ہی اس لیے تاکہ ان کو ثبات و استحکام عطا کرے. حتیٰ کہ رفقائے محترم یہ جو 11:120 دیکھیں، 11:120 سورہ ہود، سورہ ہود آیت 120، دو سو 82 صفحہ. دو سو 82 صفحہ آیت 120، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ. یہ صرف رفقائے محترم ایک ہی اگر آیت ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے تو کم از کم 372 یا 78 آیات اس ایک آیت کے نتیجے میں ہم سمجھ سکتے ہیں. یہ جو آپ نے سنا ہوگا کہ جی سیدنا سلیمان نے اپنے کسی جن سے کہا اور وہ ملکہ یمن کا جو تخت تھا وہ اٹھا لایا، تخت اٹھا لائے، یا حضرت داؤد ان کے پاس یہ اور یہ تھا، یا حضرت موسیٰ ان کے پاس یہ اور یہ، مسیح ان کے پاس یہ اور یہ. جتنے بھی انبیاء ما سبق کے واقعات قرآن میں بیان کیے گئے ہیں رفقائے محترم، یہ کیوں بیان کیے گئے ہیں؟ یہ کوئی قصہ نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے. یہ سب کچھ جو بیان کیا گیا وَكُلًّا، اور سب کا سب، نَقُصُّ عَلَيْكَ، جو بیان کر رہے ہیں ہم آپ پر، آپ کے سامنے، مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، رسولوں کی انباء میں سے. انباء رسولوں کے واقعات قرآن نے نہیں بیان کیے رفقائے محترم، اخبار بھی نہیں کہا، یوں بھی نہیں کہا من اخبار الرسل، یوں بھی نہیں کہا من وقائع الرسل، رسولوں کے ایونٹس، ایکسیڈنٹس، انسیڈنٹس نہیں، بلکہ انباء کا انباء. انباء نباؤن اس خبر کو کہتے ہیں رفقائے محترم جس کو بتائی جائے اس میں اس کی کوئی خوشی یا فلاح کی بات ہو. یعنی بچہ اگر پاس ہوا ہے تو اگر آپ اس کو جا کر بتائیں کہ بیٹا تم پاس ہو گئے ہو تو اس کو عربی میں خبر نہیں کہیں گے، اس کو نبا کہیں گے. یعنی وہ جو بیٹا ہے یا باپ ہے یا ماں ہے اس کے حوالے سے وہ نبا ہے، اور میرے اور آپ کے حوالے سے وہ خبر ہے. نبا ایسی خبر کو کہتے ہیں کہ جس کو بتائی جائے اس میں اس کی کوئی خوشی یا فلاح کا راز پوشیدہ ہو. تو قرآن نے رسولوں کی انباء بتائی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. معنی یہ ہے کہ ان میں آپ کے لیے کوئی خوشی ہے، اور یہ خوشی تبھی ہے کہ یہ سب کچھ آپ کے اوپر بیتنا ہے. یہ جگ بیتی نہیں ہے، یہ آپ بیتی ہے. جو کچھ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں سے نوازا وہی محمد رسول اللہ کو بھی ان سے نوازا گیا ہے. تمام انبیاء کو فردن فردن جو چیزیں ملی تھیں محمد رسول اللہ کو وہ یکجا ملی ہیں. وہ خوبیاں اور کمالات جو انبیاء میں فردن فردن تھیں وہ تمام خوبیاں اور کمالات محمد رسول اللہ میں یکجا طور پر ہیں. تو یہ جو فرمایا کہ انباء الرسول جو ہم آپ کو قرآن میں بیان کر چکے ہیں سب کے ساتھ بغیر کسی ایکسیپشن کے، یہ کیوں ہے؟ ما نثبت بہ فؤادک، کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو پڑھ کر سن کر دیکھ کر آپ کا فؤاد، دل، دماغ مضبوط ہوگا. آپ سلیمان کے تخت لے آنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دل کی تقویت حاصل ہوگی؟ یعنی آپ میں تو گویا کہ مایوسی ہوگی کہ دیکھیں بھی سلیمان میں تو اتنی اللہ نے پیدا کر دی اور میرے اندر تو کچھ بھی نہیں. اور دوسرا یہ کہ اس سے سبق کیا ملا کہ انبیاء علیہ السلام نعوذ باللہ بین الاقوامی ڈاکے ڈالتے ہیں. کہ ڈاکہ چوری کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے محفوظ مال کو اس کے اذن اور اجازت کے بغیر لے لینا، یہ چوری ہے. تو انبیاء علیہ السلام کیا نمونہ قائم کریں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سبق اس سے ملے گا؟ اور آگے دیکھیے وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقِّ،
اور ان تمام واقعات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے حق کو کھولا ہے، اور اہل ایمان تمہارے لیے بھی اس میں کیا ہے، وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اس میں موعظہ وعظ کہتے ہیں رفقائے محترم موم، اور موم کو چھتا جو ہم شہد کا اتارتے ہیں تو اس میں موم اور شہد ملا ہوا ہوتا ہے، تو شہد کو جب ہم موم سے جدا کرتے ہیں تو اس کو وعظ کہتے ہیں۔ وعظ کا معنی ہوتا ہے چھاننا، پن چھان کرنا، چھان پھٹک کرنا، یعنی کوئی خالص چیز کے اندر جو ادھر ادھر کی چیزیں ان کو اس سے چھان دینا، تو موعظہ کہتے ہیں پیوریفائڈ نالج، ایسا علم جو ہر طرح کی آمیزش سے پاک، صاف ستھرا، کلیئر کٹ۔ تو یہ ایمان والو تمہیں اس وحی نے، قرآن کی وحی میں موعظہ ملا ہے، خالص علم، خالص حکمت، اور ذکر تمہارے شرف و مجد کی ضامن یہ قرآن کی وحی ہے، تعلیم ہے ایمان والوں کے۔ تو یہ جو انبیاء ما سبق کے واقعات ہیں رفقائے محترم، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوا نظام مشیت تو یہ سلسلہ یا تو اگلے رمضان میں یا درمیان ہی میں یہ کوشش کریں گے کہ سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر مسیح علیہ السلام تک کے جتنے انبیاء ہیں ان کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے، میرے اور آپ سے جو تعلق ہے، اہل ایمان سے جو تعلق ہے، اس کو علی وجہ البصیرت سمجھا جائے، اور سمجھ کر ان کو اپنی زندگیوں میں اور امت مسلمہ کی زندگیوں میں اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے اس کے قرائن و شواہد قرآن حکیم سے حاصل کیے جائیں۔ تو یہ میں دو مقامات ہمارے سامنے جو آئے تو یہ اس لیے آئے کہ قرآن حکیم کا نزول جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس لیے ہوا تاکہ آپ کو ثبات و استحکام عطا ہو، اور آپ کے توسط سے یہ ثبات و استحکام پوری امت مسلمہ کو عطا ہو۔ تو یہ آیت تھی رفقائے محترم 97، اور اب ہم آیت نمبر 98 دیکھتے ہیں صفحہ 19 پر کہ من کانا عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن، اور جبرائیل اور میکائیل کا تو بلا شبہ اللہ دشمن ہے ایسے کافروں کا۔ یہ جو دو لفظ ہیں رفقائے محترم جبرائیل و میکائیل، یہ جبرائیل اور میکائیل رفقائے محترم دو لفظ ہیں، اور یہ جبر اور ایل، جبرائیل بنا ہے جبر اور ایل، اور میکائیل جو ہے یہ ماکا یمیکو اور ماکا یموکو، یہ میک اور ایل۔ ایل جو ہے یہ عبرانی زبان میں اللہ کو کہتے ہیں، اللہ کے لیے عبرانی زبان میں لفظ اللہ نہیں ہے، ایل ہے، جس طرح انگریزی میں گاڈ ہے، انگریزی میں گاڈ ہے، اور اسی طرح ہندی میں مثلا پریمیشور، یہ اس طرح کے الفاظ ہیں۔ تو یہ ایل عبرانی زبان میں اللہ کا یعنی علم ہے، اور جبر جو ہے جبر یا جبر، جابرہ یجبر جبرن، ہمارے ہاں تو جبر برے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جبر کرنا بمعنی ظلم کرنا، ناروا کسی پر زیادتی کرنا، اس کو ہم جبر کہتے ہیں۔ لیکن عربی زبان میں رفقائے محترم جبر بڑا اچھا ہے، اچھے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جبر کہتے ہیں رفقائے محترم جب کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے کے لیے ایک طرف تو چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ہوتی ہیں جن کو عربی زبان میں جبائر کہتے ہیں، اور دوسری طرف وہ پٹیاں ہوتی ہیں ان کو بھی جبائر کہتے ہیں، اور تیسری طرف وہ جبار ایکسپرٹ ہوتا ہے، سرجن، کہ جو ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے کا ماہر ہوتا ہے۔ تو یہ ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنا جو ہے یہ جبر ہے، اور جو یہ کام کرے وہ جبار ہے۔ اور چونکہ جب آپ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑیں گے تو درد ہوگا تو مریض کراہے گا، چیخے گا۔ اب اگر مریض چلا رہا ہے اور آپ اس کی ہڈی جوڑ رہے ہیں تو اگر آپ اس کے چیخنے کی وجہ سے ہڈی کو جوڑنے سے رک جائیں تو یہ محبت ہے یا دشمنی؟ یعنی رونے لگا ہے مریض، رو رہا ہے، چیخ رہا ہے،
تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ جبر، سختی جو آپ دوسرے کی جس پر کر رہے اس کی فلاح کے لیے کریں تو وہ جبر نہیں ہے۔ جس طرح استاذ بچہ جو اس کا دل نہیں کرتا کہ وہ محنت کرے، ایکسرسائزز کرے، تو استاذ اسے کہتا نہیں بھائی یہ نہیں کرو گے تو چھٹی نہیں ملے گی۔ اب استاذ بھی جبر کر رہا ہے شاگرد پر۔ اسی طرح کڑوی دوائی ہے، مریض پینا نہیں چاہتا، نرس یا ڈاکٹروں سے پلاتے ہیں، ماں باپ پلاتے ہیں، ظاہرہ طور پر تو جبر ہو رہا ہے، لیکن یہ جبر نہیں ہے۔ ہر وہ جبر جو دوسرے کی فلاح کے لیے ہو، یا جس طرح یعنی فوجی کو تربیت دیتے ہیں ڈسپلن لائف لانے کے لیے، تو اس پر بھی بڑا سردی میں اٹھتا ہے، گرمی میں اٹھتا ہے، دل نہیں چاہتا، تو یہ بھی جبر ہو رہا ہے۔ تو ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ جبر کہ جس پر وہ کیا جائے وہ اس کی فلاح کے لیے ہو، وہ محمود ہے، اور وہ جبر کہ جو دوسرے کو لوٹنے کے لیے ہو، سلب کرنے کے لیے ہو، جس طرح ڈاکو ہلاکو خان چنگیز خان کرتے ہیں، وہ مذموم ہے۔ اللہ کا جبر بندوں کی فلاح کے لیے ہے۔ اللہ بھی جبار ہے اور فرعون بھی جبار ہے۔ تو فرعون جبار عنید ہے، یعنی وہ جبر کرتا ہے اپنی فلاح کے لیے، اپنے استحصال کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اور اللہ جبر کرتے ہیں بندوں کی فلاح کے لیے۔ تو جبرائیل جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفت کہہ لیں کہ جو مخلوق کے ٹوٹے ہوئے دل جو ہیں یا بگڑے ہوئے کام جو ہیں ان کو بناتی ہے، اور اس کا سب سے بڑا مظہر جو ہے وہ وحی ہے۔ وحی رحمان کا فنکشن ہی یہ ہے کہ جہاں انسان بے بس ہو جاتا ہے، جہاں سے اب اس کو کوئی امید، تو وہاں پر آغاز وحی ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تعلیم آتی ہے، اور وہ تعلیم انسان کے مسائل، مشکلات اور کٹھنائیاں ان سب کو دور کرتی ہے۔ تو وہ ایجنسی کہ جو مخلوق کی ہدایت کی ضرورتوں کو، تقاضوں کو پورا کرتی ہے، وہ ہے جبرائیل۔ اور وہ ایجنسی جو ان کے مادی وجود، ماقا یمیکو کا معنی ہوتا ہے کسی کو روٹی دینا، کسی کو دودھ دینا، کسی کو پانی مہیا کرنا، تو میکائیل یعنی وہ قوت، وہ ایجنسی، وہ ادارہ جو انسان کے مادی وجود کو، مادی وجود اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، وہ میکائیل ہے۔ یعنی دو ہی بنیادی انسان کے تقاضے ہیں، جسم کے تقاضے اور اس کی روح کے تقاضے۔ جسم کے تقاضے جس ایجنسی سے پورے ہوتے ہیں وہ میکائیل ہے، اور روح کے تقاضے جس ایجنسی سے پورے ہوتے ہیں وہ جبرائیل ہے۔ تو جبرائیل وہ ایجنسی جو ہماری روح کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرے، اور میکائیل وہ ایجنسی یا انچارج کہ جو ہمارے جسم کے تقاضے، ان کی نشو و نما کا انتظام کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت و رحیمیت۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان کو ملائکہ میں سے نمایاں کیا بوجہ اس کے کہ ان کو یہود میں، نصارہ میں ایک خاص فوقیت حاصل تھی۔ تو آگے فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ کہ جو اللہ تعالیٰ کی ایجنسیوں سے عداوت کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، تو یہ اپنے طور پر تو وہ کام کرتے نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے حکم اور منشا سے کرتے ہیں، تو گویا ان سے دشمنی دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ سے دشمنی ہے۔ یا جس طرح آج ہم کوئی حکومت ہے تو حکومت کا کوئی فرد یا ادارہ یا ایجنسی کوئی ہمارے خلاف وارنٹ لے کر آ جائے تو ہم کہیں اس فرد کے خلاف ہو جائیں، تو یہ نادانی ہے، کیونکہ وہ اپنے طور پر تو وہ فرد یا ادارہ نہیں آیا، وہ پیچھے گورنمنٹ کا ایک پورا نظام ہے، تو اس کی وائلیشن کرنا اس پورے نظام کی، مرکز کی وائلیشن ہے۔ تو اسی چیز کو فرمایا کہ یہ تمہاری نادانی ہے کہ تم جبرائیل اور میکائیل کی اس لیے دعوت میں آ جاؤ کہ ان کا نزول قرآن کے ساتھ کوئی تعلق ہے، تو وہ اپنے طور پر تو انہوں نے یہ کام نہیں کیا، یہ کام تو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی اجازت اور اس کے منشا اور اس کے قانونی ٹھہرائے ہوئے جو قوانین ہیں ان کے تقاضوں کے حوالے سے یہ سارا کام ہوا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ بلا شبہ ہم نے، وہ جبرائیل اور میکائیل اپنے طور پر کچھ نہیں کرتے، فرمایا یہ آیات ہم نے اتاری ہیں آپ کی جانب، ان کی حیثیت تو ایک آلے کی ہے،
تو اتاری ہیں ہم نے آپ کی جانب آیات، احکام، ہدایتیں، بینات، دو ٹوک، واضح، کلیئر کٹ، وما یکفر بہا، اور نہیں انکار کرتا ہماری ان آیتوں کا مگر کون انکار کرتا ہے؟ الا الفاسقون، فاسق، فاسقوں کے سوا ان آیات کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ اب یہ فاسق کون ہے رفقا محترم؟ اس میں ہم دو ایک مقامات دیکھتے ہیں۔ فاسق قرآن کن کو کہتا ہے؟ یہ سورہ البقرہ آیت نمبر 26 اور 27، یہ صفحہ ہے 7، صفحہ 7۔ ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، یہ آگے آتا ہے یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ گمراہ ٹھہراتے ہیں، گمراہ کرتے نہیں ہیں، اللہ گمراہ ٹھہراتے ہیں اس قرآن کے ذریعے بہتوں کو، اور ہدایت یافتہ قرار دیتے ہیں اس قرآن کے ذریعے بہتوں کو۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ قرار دیتے اللہ اس قرآن کے ذریعے مگر فاسقوں کو۔ اور فاسق کون ہوتے ہیں رفقا محترم؟ وہی بات کے اوپر لا لکھا ہوا ہے، اور لا کے بعد الذین 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 یہ آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ فاسق ہیں جن کے یہ کیریکٹرسٹکس ہیں، یہ ان کے یا نمایاں پہلو ہیں۔ تو ان میں پہلی بات یہ فرمائی رفقا محترم الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ فاسق ہوتے ہیں جو قرآن کی ہدایت سے فیض یاب نہیں ہوتے، جو پارا نقض کہتے ہیں توڑ دینا، پارا پارا کر دینا، جو پارا پارا کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان۔ عہد اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان، اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو توڑتے ہیں من بعد میثاقی، اس کو پختہ کر لینے کے بعد۔ یہ پہلی چیز ہے فاسق قوم کی پہچان، کہ اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو توڑنا۔ نمبر 2، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور توڑ دینا، قطع کر دینا، ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں وہ ان چیزوں کو کہ حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس چیزوں کے بارے میں ان یوصل، کہ ان کو جوڑا جوڑا بنا کر رکھا جائے۔ تو جو چیزیں کتاب اللہ میں جوڑا جوڑا ہیں ان کو وہ الگ الگ کر دیتے ہیں۔ نمبر 3، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک هم الخاسرون، ان کا انجام کیا ہوگا؟ نقصان، ٹوٹا، ناکامی و نامرادی۔ یہاں فاسقوں کی 3 علامتیں آئیں رفقا محترم۔ نمبر 1، اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو توڑنا، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا بنائی ہیں، رکھی ہیں، ان کو الگ الگ کر دینا، اور زمین میں فساد برپا کرنا۔ اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں رفقا محترم؟ اس حوالے سے ہم 3 چیزیں دیکھتے ہیں۔ سورہ توبہ نامی سورہ، آیت 112، یہ 111 سے بات شروع کرتے ہیں۔ 111 246 صفحہ۔ ہم میں سے کون ہے جو جنت نہیں چاہتا لیکن جنت کے باب میں جو عہد ہے اس کو پورا نہیں کرتا؟ خاص طور پر آج کا مسلمان۔ 111 صفحہ 246 فرماتے ہیں ان اللہ اشترا، بلا شبہ اللہ تو خرید چکا ہے۔ ان اللہ اشترا، بلا شبہ اللہ خرید چکا ہے۔ کن سے خرید چکا ہے رفقا محترم؟ من المومنین، مومنوں سے، یعنی مومن بیچ چکا ہے اور اللہ خرید چکا ہے۔ کیا بیچا، کیا خریدا؟
فرمایا مومنوں سے تو اللہ نے خرید لیا ہے انفسہم و اموالہم، ان کی جانیں اور ان کے مال. یعنی مومن نہیں ہو سکتا رفقائے محترم جب تک کہ وہ بیچ نہ چکے کیا؟ جان اور مال. مومن کی جان اپنی نہیں ہوتی، مال اپنا نہیں ہوتا، اور اس کے نتیجے میں اس کو ملنے کا کیا وعدہ ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ اس کے نتیجے میں اللہ ان کو جنت دیتا ہے. یعنی جنت پانے کے لیے جان اور مال سے دستبردار ہونا پڑتا ہے. اور یہ جو ہم صلات میں آغاز جب کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں اور کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں. تو یہ کانوں کو تک کیوں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں رفقائے محترم؟ اور بار بار اللہ اکبر، یعنی آغاز میں مثلا یہ رفع یدین کا جو مسئلہ شروع ہوا کہ آغاز میں کثرت کے ساتھ ہر تکبیر تحریمہ پر اللہ اکبر پر رفع یدین ہوتا تھا، بعد میں صرف تکبیر تحریمہ پر اللہ اکبر کافی سمجھا گیا. تو وجہ یہ ہے کہ یہ دراصل صلات میں اللہ اکبر پر ہاتھ اٹھانا یہ دراصل تربیت ہے، یہ ایک یاد دہانی ہے کہ اے مومن تو مومن ہو کر صلات ادا کر رہا ہے. تو اس کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ ہاتھ اٹھانے سے. اور ہاتھ اٹھانا کنایا ہے رفقائے محترم کسی چیز کی ملکیت سے دستبردار ہو جانا. ہم کہتے ہیں بھئی میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں. دستبرداری کیا ہوتی ہے؟ وڈرا کرنا، سرنڈر کرنا. یعنی میں دستبردار ہوتا ہوں اپنے وجود سے، یعنی میں اپنے ہاتھ اٹھاتا ہوں اپنے وجود سے. آج سے میرا وجود میرا نہیں ہے، یعنی یہ میری جان، یہ میرا مال، جو کچھ میرے پاس ہے میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں. کس کے سامنے؟ اللہ اکبر، اللہ کے سامنے اور اس کی بڑائی و کبریائی کے سامنے. اور پھر ہاتھ باندھ لیتا ہوں. ہاتھ باندھ لینا کنایا ہے کہ جب میں اس سے دستبردار ہو گیا، یہ میرا نہیں رہا، تو اب اس پر مالک کا تصرف ہوگا. جیسے مالک کہے گا میں اس کو کام میں لاؤں گا. ہاتھ میں نے باندھ لیے، پھر ہوتا ہے اللہ اکبر، ہاتھ کھول دیے. یعنی مطلب کیا کہ اب اللہ اکبر، اللہ کہیں گے کہ اس کو یہاں دے دو، دے دوں گا، یہاں نہ دو، نہیں دوں گا. تو مومن کی حیثیت اس عہد کے بعد کیشیئر کی ہو جاتی ہے. اب اس کے پاس اپنا کچھ نہیں رہتا، وہ جان مال دے چکا. تو جان مال کل کی کل دے کر جنت کو پانا، یہ تو تھا ایمان. اور آپ بغیر جان مال دیے جنت مسلمان لینا چاہتا ہے، یہ ہے بدعہدی، بے وفائی، عہد کو پارا پارا کرنا. اسی لیے قرآن حکیم نے یہاں سورہ الحدید 57 سورہ آیت نمبر 7 644 صفحہ 644 صفحہ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین. بس حقیقی طور پر سچا ایمان ظاہر کرو اللہ پر. آمنوا باللہ کا معنی ہے اپنے اللہ پر ایمان کو سچا کر دکھاؤ. ایمان ایک دعویٰ ہے، دعوی ایمان کو سچا کر دکھاؤ. ورسول ہی، اور رسول پر جو ایمان ہے اس کو سچا کر دکھاؤ. اور اللہ اور رسول پر ایمان کو سچا کر دکھانے کی ایک عملی صورت یہ ہے کہ انفقوا مما جعلکم، کھلا رکھو. انفاق نفق سے اور رفقائے محترم، نفق سرنگ کو کہتے ہیں. سرنگ کا خاصہ کیا ہے؟ اس کے دونوں سرے کھلے ہوتے ہیں. یعنی جو کماؤ، کمائی پر سانپ بند کر نہ بیٹھ جاؤ.
اس پر گرے نہ لگاتے چلے جاؤ، کھلا رکھو، اور انفقو کھلا رکھو اس میں سے کہ جو کمایا تم نے، کہ اس کمائے ہوئے پر اللہ تعالیٰ نے اب تمہیں کیا بنا دیا ہے رفقائے محترم، انفقو مما جعلکم مستخلف۔ مستخلف کہتے ہیں کیشیئر کو، کہ جس کو آپ اپنی سیٹ پر بٹھا دیں، یعنی وہ نمائندہ، کہ اب تم مال کے مالک نہیں رہے۔ یعنی مومن ایمان کے بعد کسی چیز کا بھی مالک نہیں ہے، پراپرٹی شپ ہے ہی نہیں مومن کی۔ مومن تو کسٹوڈین ہے، ٹرسٹی ہے، یعنی لا آف ٹرسٹیز، مومن کی حیثیت ایک ٹرسٹی کی ہے، گارڈین کی ہے، مالک کی نہیں ہے۔ مالک الملک اب اللہ ہو گئے ہیں، اور جنت عطا کرنا ہے، جنتی معاشرہ قائم کرنا ہے، اور جنتی معاشرے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں ہر فرد اٹموسٹ زیادہ سے زیادہ جدوجہد کرنے والا، زیادہ سے زیادہ محنت کرنے والا، اور کم سے کم اپنے لیے لینے والا، اور زیادہ سے زیادہ دوسروں کے لیے کھلا رکھنے والا، دوسروں کو پہلے کھلاتا ہے بعد میں خود کھاتا ہے، دوسروں کا شیلٹر پہلے کرتا ہے اپنے لیے بعد کا، اور ہر ایک فرد کو دوسرے کے لیے ضمانت ملتی چلی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ انفاق کرو ان صلاحیتوں کا کہ جن صلاحیتوں میں، مال میں، دولت میں، جو کچھ تمہارے پاس ہے، اللہ تمہیں ایک ٹرسٹی بنا چکا ہے۔ اور اے ایمان والو، پس جو تم میں اس ایمان پر قائم رہیں گے اور انفاق کرتے رہیں گے، ان کو بڑا اجر ملے گا۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر اپنے ایمان کو سچا نہیں کر دکھاتے، اور رسول بار بار تم سے تقاضا کر رہا ہے لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ کہ اگر اپنے رب پر ایمان لائے ہو تو اس ایمان کو سچا کر دکھاؤ۔ اور دیکھو وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تم بھول گئے ہو کہ تم نے تو میثاق کیا تھا کہ جان ہماری نہیں، مال ہمارا نہیں۔ تو جب جان اور مال تم دے چکے تو اب بار بار تمہیں بلاوے آئیں، بار بار مرکز سے تمہیں دعوت نامے آئیں، تو یہ مومن کی نہیں، منافق کی پہچان ہے۔ جس طرح کہ قرآن حکیم 47ویں سورہ 38ویں آیت 611 صفحہ آیت 611 صفحہ، ہا انتم ہؤلاء تدعون، اے ایمان والو ایسا نہ ہو کہ تم وہ بن جاؤ کہ تمہیں دعوت نامے آئیں، تمہیں یاد دہانیاں آئیں، تمہیں نوٹس آئیں مرکز کی طرف سے، لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ اللہ کے نظام کو غالب کرنے کے لیے انفاق کرو۔ دیکھو فرمایا فَمِنْكُم مَّن يَبْخَلُ، تم میں سے اگر کوئی بخیل ہوگا، بخل سے کام لے گا۔ بخل کہتے ہیں رفقائے محترم بَخَتَتِ الْأَرْضُ بَخْلًا وَبُخْلًا، زمین میں بیج ڈالنا، ایسی زمین میں کہ جو شور زمین ہے، کہ جو بیج ڈالا ضائع گیا، چٹی پڑ گئی، تاوان پڑ گیا۔ تو بخیل اس انسان کو کہتے ہیں کہ جو وسائل اس کے پاس آئے اس نے اس کو دبا لیا، ان وسائل کو ہوا ہی نہیں لگنے دی، کسی کو اس سے فائدہ پہنچنے نہیں دیا۔ تو جو کوئی ان وسائل کو جو امانت کے طور پر اس کے پاس رکھے گئے ہیں ان کو ضمیریں شور کی طرح دبا لے گا، وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، تو جو کوئی اس طرح بخل سے کام لے گا تو اس بخل کا نقصان کسی اور کو نہیں ہوگا، اس کی اپنی ذات ختم ہو جائے گی، وہ مٹی کا ایک ڈھیر بن کے رہ جائے گا، ذات انسانی ختم، آئی ایمنس ختم، صفات الہیہ کا جو اس کے اندر ریفلیکشن ہوا تھا نفخت فیہ من روحی، وہ ختم ہو جائے گا، وہ بس مٹی کا ایک ڈھیر ہے، مٹی کا ڈھیر ہے جس میں حیات ہے نہیں۔ اور فرمایا واللہ الغنی وانتم الفقراء، حقیقت یہ ہے کہ غنی وسائل والا تو اللہ ہے اور تم تو ہر وقت اس کے لطف و کرم کے محتاج ہو، ہر وقت۔ اور دیکھو
وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اے ایمان والو، اگر تم نے انفاق چھوڑ دیا، اگر دوسروں کی فلاح و بہبود کے لیے اپنے وسائل کو وقف کرنے کا جذبہ، یہ جو سینٹیمنٹ ہے یہ تمہارے اندر سے ختم ہو گیا، تو دیکھو کیا ہوگا۔ ان تتولو، اگر یہ نظام انفاق، نظام صدقات تم نے ختم کر دیا، یستبدل قوما غیرکم، تو لا آف ریپلیسمنٹ کے تحت، لا آف سکسیشن کے تحت فوراً تمہاری جگہ پر اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو کھڑا کر دیں گے، ڈکلائن ہوگا، زوال ہوگا، مارے جاؤ گے۔ لازم ہے کہ تمہاری جگہ پر تمہیں زوال آئے، ڈکلائن آئے، اور تمہاری جگہ پر اللہ دوسری قوم کو لا کھڑا کرے، اور جس قوم کو لائے گا ثم لا یکونوا امثالکم، وہ تم جیسے بخیل نہیں ہوں گے، وہ تم جیسے مفاد پرست نہیں ہوں گے، وہ صرف اپنی اور اپنی آل اولاد کی بس، یہ نہیں، کیونکہ اگر یہ ان میں آ گیا تو ان کو بھی ہٹا دیا جائے گا، دوسری قوم لائی جائے گی۔ دو ہی مقامات ہیں رفقائے محترم جہاں پر قرآن نے یہ تعزیر استعمال کی ہے، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم۔ پورے قرآن میں دو مقام ہیں، ایک یہ ہے رفقائے محترم، اور ایک سورہ توبہ کی آیت 39 دیکھیں، ان کے سوا کوئی تیسرا مقام نہیں ہے ڈکلائن کا سبب۔ دو ہی تعزیریں ہیں، جرائم ہیں جن پر قوموں کے لیے زوال ہے، وہ جب تک وہ دو چیزیں امت میں رہیں گی زوال، جب وہ دو چیزیں ختم کریں گی عروج۔ یہ عروج و زوال کا قرآنی فلسفہ ہے۔ یہ صفحہ ہے 232، آیت 39 دو چیزیں رفقہ، عسکری قوت، میدان جنگ میں دفاع کے دوران اپنی جان کی بازی لگانا، عسکری قوت سے غافل نہ ہونا، اور مالی قربانی کے لیے ہر وقت تیار رہنا۔ بس جس قوم میں یہ دو خوبیاں ہیں کہ وہ مرنا جانتی ہے اپنے مفادات کے لیے، اور اپنے مفادات پر، مالی مفادات پر، جماعتی مفادات کو قربان کرنا جانتی ہے، وہ قوم کبھی زوال پذیر نہیں ہو سکتی۔ جس میں یہ دو نہ ہو اس کو کبھی عروج نہیں مل سکتا۔ فرمایا آیت 39 میں، الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما ویستبدل قوما غیرکم ولا تضروہ شیئا واللہ علی کل شیء قدیر۔ الا تنفروا، اگر ایسا ہوا کہ تم نے لام بندی کی، خلاف ورزی کی۔ نفیر عام کا معنی ہے کہ جب امام حکم دے دے کہ اب ہر آدمی کو میدان جہاد میں نکل آنا چاہیے، چھوٹا ہو یا بڑا، سپاہی ہو غیر سپاہی، ہر ایک اپنی اپنی صلاحیتوں کو وطن کے، قوم کے، ملک کے دفاع میں لگا دے، جو بھی ہے پیداوار وہ صرف دفاعی حوالے سے ہوگی۔ تو اگر تم نفیر عام کے حکم کی خلاف ورزی کرو گے، یعذبکم عذابا علیما، تو اللہ پھر تمہیں دردناک عذاب دیں گے۔ اور دردناک عذاب کیا ہوتا ہے رفقائے محترم؟ دردناک عذاب یہ نہیں کہ کسی قوم پر پتھر پڑے، غرق ہو جائے، زلزلہ آ جائے۔ سب سے بڑا دردناک عذاب یہ ہے یستبدل قوما غیرکم، تمہاری جگہ پر تمہارا دشمن جو ہے وہ غالب آ جائے، یعنی تمہاری جگہ پر جو تمہارے دشمن ہیں وہ غالب آ جائیں اور تمہاری عزت و آبرو، بچے، بیویاں، جان مال، جو کچھ ہے وہ ان کے قبضے میں چلا جائے۔ یہ سب سے بڑا جاسو خلالت دیار، گھروں کے اندر تیس نیس کر دیں تمہاری پرائیویسی، تمہارا عزت و آبرو کا نظام۔ یستبدل قوما غیرکم، لے آئے اللہ تمہاری جگہ پر تمہارے غیر کو، ولا تضروہ شیئا، اور دیکھو اگر تمہارے اندر نفیر عام کا جذبہ نہ رہا تو تم اللہ کے اس قانون کو ذرا برابر گزان نہیں پہنچا سکو گے۔ یہ قانون نافذ ہو کر رہے گا،
واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ اپنے قوانین کو غالب کرنے پر پوری قدرت رکھتے ہیں، ان کے ہاں کوئی کمزوری نہیں ہے۔ تو تم بھی اگر اللہ کے قوانین کو وائلیٹ کرو گے تو تم بھی مارے جاؤ گے۔ یہ دو بنیادی مقامات ہیں رفقائے محترم۔ تو جو فاسقوں کے حوالے سے ہم کہہ رہے تھے وما یکفر بہا الا الفاسقون، فاسق کون ہیں؟ نقض عہد کرنے والے۔ نقض عہد کی ایک تو یہ مثال ہے کہ جو نقض ہے عہد کا، یعنی جنت کو پانے کے لیے جان مال دینا، اس کو پامال کیا۔ نمبر دو، یقطعون ما امر اللہ بان یوصل، بے شمار مقامات ہیں رفقائے محترم قطع موصول، کہ جو چیزیں اللہ نے جوڑا جوڑا رکھی ہیں ان کو اگر کاٹ دیا جائے ان کا باہمی تعلق، تو یہ بھی فاسق قوم کی پہچان ہے۔ نہ صرف فاسق قوم کی بلکہ اس کے نتیجے میں انسان رفقائے محترم مشرک ہو جاتا ہے۔ مثلا ہمارے ہاں جس طرح صلات پر تو بڑا زور ہے، لیکن جو صلات کا دوسرا جز ہے، جہاں کہیں بھی قرآن میں اقام الصلاۃ آیا ہے، صلات کو قائم کرنے والے، تو ساتھ کیا ہے؟ وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنے والے۔ صلات کبھی بھی زکوٰۃ کے بغیر نہیں ہے۔ اگر صلات پر زور ہو اور زکوٰۃ کو چھوڑ دے تو یہ بھی قطع موصول ہے، اور قطع موصول کے بعد یہ شرک ہے۔ اس ضمن میں ایک آیت دیکھتے ہیں رفقائے محترم، 41ویں سورہ، 41ویں سورہ، آیت نمبر 6 اور 7، 571 صفحہ۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، 571 سے وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، ہلاکت، تباہی، بربادی مشرکوں کے لیے۔ اور مشرک کون ہوتے ہیں رفقائے محترم؟ الذین لا یؤتون الزکوٰۃ، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ زکوٰۃ کا نہ ادا کرنا یا زکوٰۃ کے لیے جدوجہد نہ کرنا یا زکوٰۃ کو موضوع بحث نہ بنانا، یہ مشرک ہونے کی دلیل ہے، اور جو مشرک ہوگا اس پر جنت حرام ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ، اور جو شرک کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، ان پر جنت تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ جنت میں جائے۔ تو شرک کی ایک شک کس پر عائد ہوتی ہے؟ لا یؤتون الزکوٰۃ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور اللہ کہتا ہے کہ جو زکوٰۃ کا منکر ہو کر مشرک ہے وہ آخرت کا بھی کافر ہے، آخرت کو نہیں مانتا۔ آخرت کو مانتا ہوتا تو وہ زکوٰۃ کے حوالے سے جدوجہد کرنے والا ہوتا۔ تو زکوٰۃ کا انکار شرک ہے، اور زکوٰۃ کا انکار آخرت کا انکار ہے، اور یہ آخرت کے انکار کے مترادف ہے۔ تو یہ رفقائے محترم جو اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو توڑنا جنت کے حوالے سے، اسی طرح اقامت صلات اور ایتاء زکوٰۃ کو توڑ دینا، اور اسی طرح جہاں بھی قرآن حکیم نے رفقائے محترم آمنو کا ہے تو آمنو کا دوسرا جوڑا کیا ہے؟ وعاملوا الصالحات۔ جہاں کہیں بھی آمنو آئے گا تو آمنو کا دوسرا جوڑا جو ہے وہ قرآن نے عمل صالح۔ تو اگر اعمال صالحہ نہیں ہے ایمان کے ساتھ تو یہ بھی فاسق ہونے کی دلیل ہے۔ اور اعمال صالحہ کیا تھے رفقائے محترم صحابہ کے؟ اس کا ہم نے ایک دفعہ نقشہ سورہ التوبہ آیت 121 اور 122 میں دیکھا تھا۔ تو اب وقت کی مناسبت سے ہم جو دوسری بات تھی قطع موصول کے بعد تیسری، بلکہ یفسدون فی الارض، تو فساد کیا ہوتا ہے رفقائے محترم؟ اس کا ایک نقشہ دیکھیں۔ قرآن حکیم نے فساد کس کو قرار دی ہے؟ سورہ البقرہ آیت 203 204، فساد کیا ہے؟ یہ 34 صفحہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
اور ایسے لوگ بھی تمہیں ملیں گے وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں کی ایک قسم وہ بھی ہے یعجب کا قولہ، کہ بھاتی ہے آپ کو ان کی بات، دل کو لگتی ہے، اچنبے میں ڈالتی ہے۔ اور کس کو ڈالتی ہے؟ رفقائے محترم رسول کو۔ کون سی بات؟ فی الحیات الدنیا، جو وہ حیات دنیا کے حوالے سے کرتے ہیں، یعنی جو میٹیریلسٹک کنسیپٹ آف لائف ہے یا مادی زندگی ہے، مادی زندگی کو حسین و جمیل بنانے کے حوالے سے جو وہ گفتگویں کرتے ہیں وہ اتنی اٹریکٹیو ہوتی ہیں کہ یا رسول آپ بھی سنیں تو آپ کا دل بھی ریجھ جائے۔ دنیا کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے حوالے سے ان کی باتیں آپ کا دل بھی موہ لے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ ہر بات پر آپ کو یقین دلانے کے لیے بار بار اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہم زمین میں یہ کر دیں گے، اگر ہمیں حکومت مل جائے تو ہم پاکستان میں شہد کی نہریں بہا دیں گے، دودھ کی نہریں بہا دیں گے، ہم پاکستان کو ایک خوشحال عظیم تر فلاحی مملکت پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیں گے۔ یشہد اللہ علی ما فی قلبہ، قسمیں کھا کھا کر وہ اپنے یعنی مفلح ہونے کا یقین دلاتا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور ڈیبیٹ کرنے پر آتا ہے تو ہر ایک کا بھرکس نکال دیتا ہے۔ یعنی اگر دور حاضر میں کسی پر فٹ آتا ہے تو وہ بھٹو صاحب ہے، یعنی حیات دنیا کے بارے میں ان کی باتیں اور اپنے مومن ہونے کے بارے میں، اور ڈیبیٹ کرنے پر آئیں تو ورلڈ میں UN میں جائیں تو سردار سورن سنگھ کو بھگا دیں، اور پیپلز پارٹی کا منشور بنایا تو علماء کو بھی بھاگے۔ تو یہ تمام ان کے اندر، اور آگے نتیجہ کیا نکلا؟ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ۔ اب جب اتنا کسی کے اندر کمال پیدا ہو جائے تو کیسے ہے کہ اس کو اقتدار نہ ملے؟ اِذَا تَوَلَّى، اقتدار مل گیا اس کو، ہاں جی، مغرب پاکستان پورے کا پورا ڈھیر ہو گیا اس کے سامنے۔ پھر اس نے کیا کیا؟ سعی فی الارض، تو جو اتنے جتن کر کے اقتدار حاصل کرے گا تو وہ زمین میں چپکا بیٹھے گا؟ سعی فی الارض، طوفانی دورے کرتا ہے، زمین میں خوب جد و جہد کرتا ہے، چپکے نہیں بیٹھا۔ سعی فی الارض، خوب جد و جہد کی زمین میں، لیکن جد و جہد کا نتیجہ کیا نکلا؟ لیفسد فیہا، کہ اس زمین میں پہلے سے بڑھ کر فساد پیدا ہو گیا۔ اور فساد کیا ہوتا ہے رفقائے محترم؟ یہلک الحرث والنسل واللہ لا یحب الفساد۔ فساد قرآن اس کو کہتا ہے کہ پیداوار گرنے لگی۔ حرث کا معنی ہے پیداوار، کہ پیداوار گرنے لگی، گرانی کو وہ پر لگے کہ وہ نیچے آنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ 72 کے اندر جو ڈی ویلیویشن کی مبشر بہادر نے، اور کہاں سے کہاں قرضے بڑھ گئے، اور وہ ڈی ویلیویشن جو ہے اب بالکل افراط زار کا وہ اب نقشہ ہی تبدیل۔ یہلک الحرث، پیداوار گر گئی ہے، پیداوار تباہ ہو گئی، پروڈکشن ختم ہو گئی، پیداواری یونٹ یعنی قوم کے وہ جو افراد کے خزانے تھے، وہ کارخانے تھے، وہ دے دیے نوکرشاہی کو، اور نوکرشاہی کو اپنے گریڈ سے تعلق، اپنی تنخواہوں سے، اپنے الاؤنسز سے، یعنی کارخانہ جائے بھاڑ میں، ہمیں ملنا چاہیے۔ تو انہوں نے بجائے کہ جنہوں نے جتن کر کے وہ بنائے تھے، وہ منٹوں سیکنڈوں میں انہوں نے ان کا دیوالیہ کروا دیا۔ یہلک الحرث، حرث ختم ہو گئی، پیداوار ختم ہو گئی۔ نمبر 2 کیا ہوا؟ نسل کو، جنریشن کو بغیر امتحان کے پاس کر دیا، بغیر امتحان کے پاس، اور بغیر کرایہ دیے بسوں پہ بیٹھو۔ بھائی وہی 72 کی نسل ہی آج 92 میں اقتدار میں آئی ہے نا، نوکرشاہی جو بنی ہے، بیوکریٹس کہاں سے آئے ہیں؟ وہی نسل ہے۔ تو ان کو آپ نے یہ چسکا ڈالا کہ جد و جہد کے بغیر کرایہ دیے بسوں پر سوار ہو جاؤ،
اور بغیر یعنی محنت کیے پاس ہو جاؤ. تو پاس ہونے کے لیے بھی کوئی جدوجہد درکار نہیں اور پاس حاصل کرنے کے لیے بھی کوئی جدوجہد درکار نہیں. تو مفت کی کھانے کی ان کو عادت ڈال دی. تو محنت کش بھی مفت کی کھانے لگا اور دوسرا بھی. تو یہلک الحرث والنسل واللہ لا یحب الفساد. ان کو کہہ دو کہ یہ فساد ہے اور اس طرح کے فساد کو اللہ زیادہ دیر چلنے نہیں دیتے. ایسی فسادی قوتوں کو وہ لگام دیتے ہیں. جب کوئی بھی پکڑنے والا نہیں ہوتا تو اس وقت اللہ اپنی لاٹھی سے جو بے آواز ہوتی ہے ان فرعونوں کو پکڑتے ہیں. واللہ لا یحب الفساد. اور حالت کیا ہوتی ہے رفقائے محترم؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ. فرمایا پہلے تو قسمیں کھا کھا کر وہ اقتدار پر آتے ہیں اور جب اقتدار پر آ جائیں اور کوئی انہیں کہے اللہ کا بندہ، اللہ کے بندو ڈرو اللہ سے، اس کی مخلوق کو ستانے سے، مخلوق کے حقوق کو پامال کرنے سے، کیا تمہیں ڈر نہیں کہ اللہ پکڑ سکتے ہیں؟ تو کیا ہوتا ہے؟ اخذتہ العزت بالاسم. بجائے اس کے کہ وہ ہوشیاری اور بیداری کے ساتھ اس کا نوٹس لے اور اپنے آپ کو روکے، وہ گناہوں میں اور آگے بڑھ جاتا ہے. ایسے افرادی کو قتل کی دھمکیاں دیتا ہے، بے روزگار کر دیتا ہے، ان کو ان کے پاؤں پر کھڑا ہونے سے محروم کر دیتا ہے. فحسبہ جہنم. تو لازم ہے کہ ایسے افراد کو روکا جائے اور وہ روکنا کائناتی قوتوں کا یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا کام بھی ہے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ. اور انجام ان کا کچھ اچھا نہ ہوگا. ان کو بچھونے جو ملیں گے ان میں کہیں چین نہیں ہوگا. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ. مہاد کہتے ہیں بچھونا، آخری ٹھکانہ، آرام گاہ. تو آرام گاہیں آخر کار وہ ملیں گی کہ جہاں کوئی توازن، کوئی قرار، کوئی چین وہ نہیں ہوگا. ہر طرف جو ہے نا دوسری کیفیات ہوں گی. تو یہ جو رفقائے محترم اس میں فاسق قوم کے حوالے سے اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو توڑنا، بھائی بندوں کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو توڑنا اور اس کے نتیجے میں زمین میں فساد برپا کرنا. اور اس ضمن میں قرآن حکیم نے کہیں تو کہا ہے کہ ان المنافقین هم الفاسقون، کہ سب سے بڑے فاسق کون ہیں؟ منافق. کہیں یہود میں کہا ان اکثر تمہاری اکثریت فاسقوں کی ہے، اور کہیں ایک ضابطے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اقوام عالم پر یہ بات کہی ہے. اور اس کو دیکھ کر ختم کرتے ہیں. سورہ الاعراف 7ویں سورہ رفقائے محترم، اور ایک سورہ الاعراف آیت 102 صفحہ 197. پیچھے سے بات یہ چلی آ رہی ہے کہ تلک القری نقص علیک من انبائہا. یہ بستیاں، مصر کی بستیاں ہیں جی، قوم عاد اور قوم سمود کی بستیاں، قوم شعیب اور لوط کی بستیاں جن کا ما قبل ذکر ہے، ان کی انباء ہم آپ کو سنا رہے ہیں. انباء یعنی وہ چیزیں کہ جن کے بیان کرنے میں آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے اور انسانیت کے لیے نفع ہے. وہ امتیں بستیاں وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ. ان سب کے پاس رسول آئے تھے واضح احکام لے کر، ہدایات لے کر. سب کا المیہ ایک ہی تھا. کیا المیہ تھا رفقائے محترم؟ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ. فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے تکذیب کی تو وہ جو تکذیب تھی نا وہ گلے کا ہار بن گئی. پہلی دفعہ جو تکذیب کی انہوں نے تو اس تکذیب نے ان کو آ پکڑا، بعد میں کبھی ایمان کی طرف وہ آ ہی نہ سکے. فرماتے ہیں کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین. اور جو پہلی دفعہ انکار کر دیں ایسے ناشکروں کے قلوب و اذہان پر مہر لگ جاتی ہے کہ وہ دوبارہ پھر صحیح راستے کی طرف آنے کا فیصلہ ہی نہیں کرتے. اور آگے فرمایا وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ أَحَدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ. تمام ہلاک ہونے والی قومیں جو ہیں رفقائے محترم ان سب کا یہ مشترکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے
وما وجدنا اور نہ پایا ہم نے لأکثرہم ان بستیوں کی اکثریت کو، تمام ہلاک ہونے والی بستیوں کا یہ اجتماعی مزاج تھا رفقائے محترم کہ ان میں عہد کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی، کوئی شخص اپنے عہد کو نبھاتا نہیں تھا، بدعہد تھے، کیونکہ جب خالق و مالک کے بدعہد ہوں گے، غدار ہوں گے، خائن ہوں گے، یا جو شخص اپنے ماں باپ کا نہیں ہے وہ میرا اور آپ کا کیا ہوگا رفقائے محترم؟ جو شخص اپنے ماں باپ کا نہیں ہے، استاذ کا نہیں ہے، باپ کا نہیں ہے، اللہ کا نہیں ہے، رسول کا نہیں ہے، وہ میرا اور آپ کا کیا ہوگا؟ نہ پایا ہم نے ان ہلاک ہونے والے افراد اور اقوام کو، کس پر نہ پایا؟ عہد پر۔ عہد جو تھا، ذمہ داری، بھئی میں آپ سے عہد کرتا ہوں، اقرار کرتا ہوں، حلف اٹھاتا ہوں، تو ان میں عہد کی کوئی ذمہ داری نہ تھی۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ اور ہم نے ان میں اکثر کو فاسق پایا۔ تو فاسق کا ایک پہلو جو ہے رفقائے محترم عہد کو توڑنا ہے، عہد کو پورا نہ کرنا ہے۔ تو قرآن نے وَمَا يَكْفُرُ بِهَا اور نہیں اللہ کی آیات کا انکار کرتے مگر فاسق۔ تو ایسے فاسق میں ہوں یا آپ ہوں، جو بھی ہوگا رفقائے محترم، وہ کتاب اللہ سے فیض یاب نہیں ہو سکے گا۔ تو بجائے اس کے کہ ہم جبرائیل کے بارے میں بحث کریں، غور و خوض کریں، زیادہ ہم یہ ہے کہ ہم کتاب اللہ سے مستفید ہونے کے لیے اپنے اندر یا اپنے ماحول کے اندر جہاں فسق کی بدبو پائیں، اس سے نجات پانے کے لیے کلام الہی کی خوشبو سے اپنے آپ کو معطر کریں، کیونکہ اسی میں دوبارہ امت مسلمہ کی فلاح کا راز پوشیدہ ہے۔ تو اس طرح رفقائے محترم کل انشاءاللہ العزیز وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلیمان سے ہاروت اور ماروت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہے تو ہوا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ تو باقی جو اسرافیل ہیں یا اسرائیل ہیں، قرآن نے ان کا ذکر نہیں کیا، یعنی قرآن اسرائیلی یا میکائیلی قوت اللہ کی جو ہے وہ بند ہو کے رہتی نہیں، اب بھی جاری ہے سر؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جب تک کائنات میں ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ ایجنسیاں آج بھی کام کر رہی ہیں۔ یعنی کتاب اللہ کا جو نفاذ ہے، تفہیم ہے، جدوجہد ہے، ایسے افراد کا وجود جو ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں، یہ انہی ایجنسیوں کے زیر سایہ ہیں، اس فرق کے ساتھ کہ آپ کوئی کلام جدید جو ہے وہ ختم نبوت کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کہ وہ اللہ کی طرف سے کلام لے کر آئے۔ یہ جو سوچ آتی ہے کسی وقت اور بڑی رائٹ ہوتی ہے، انسان جب بڑا بےبس ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے اور پھر وہ اللہ سوچ دیتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ بھی انہی کائناتی قوتوں کا فیضان ہوتا ہے۔ اس کے لیے 41-31 الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ یعنی جب انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کائناتی قوتوں کے ذریعے اسے حقائق بھی سمجھاتے ہیں، ڈھارس بھی دیتے ہیں، اور اس کے دل دماغ کے لیے ثبات و استحکام کا باعث بھی بنتے ہیں۔ تو یہ جبرائیلی جو ایجنسی ہے وہ بھی اس کائنات میں اپنا کام کر رہی ہے، اور میکائیلی ایجنسی کہ وہ اپنے بندوں کے لیے رزق کے لیے دروازے کھولنا، ان میں صحیح اور جدوجہد کے لیے ہمت اور ارادے پیدا کرنا، اور باطل کے سامنے سرنگو ہونے کی بجائے اس کے مقابلے کے لیے کھڑا ہونا، یہ بھی انہی ایجنسیوں کا شعوری یا غیر شعوری طور پر اس کا فیضان ہوتا ہے۔